سائنس جب پتا کیا، تحقیق کیا کہ جڑوا بچہ کیسے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کیسے ہوتا ہے، تو دنگ رہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ لڑکا لڑکی یا پھر جڑوا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا ایک شکرانو کسی عورت کے انڈے سے ملتا ہے اور وہ انڈا ٹوٹ کر جائگوٹ بنتا ہے اور اس کی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جڑوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک شکرانو سے جڑوا بچہ پیدا ہو تو اس کی شکل سیم ہوں گے۔ آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ کا کہ اس کی شکل ایک ہی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ کی شکل ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکرانو جا کر کسی انڈے سے ٹکرایا اور وہ جب جائگوٹ بنا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو جڑوا بچہ ہوا اور اس کی شکل سیم ہو گئے۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھو ہوں گے کہ جڑوا بچہ تو ہے لیکن الگ الگ چہرہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جب دو شکرانو ایک انڈا سے مل کر، عورت کے انڈا سے مل کر، اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے عورت کے اندر کہ اس کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ملنے سے، فلا چیزیں ملنے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عورت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر جا کر وہ اگر مل جائیں دو شکرانو مرد کا تو جڑوا بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہوگی، چہرہ الگ الگ ہوگا۔ ایک شکرانو دو انڈا سے ملنے پر سیم چہرہ اور دو شکرانو ایک انڈا سے ملنے پر الگ الگ چہرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب یہ کہتی ہے تو وہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی کاریگری دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو ایحسب الانسان ایترک سدی کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ہم نے اسی سے مرد بھی بنا دیے اور عورت بھی بنا دیے، لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، جب ہم یہ چیز ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہیں، تمہاری پہلی مرتبہ ہاتھ بنا سکتے ہیں، تمہارا پیر بنا سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں بنا سکتے ہیں، تمہارا دماغ بنا سکتے ہیں، دنیا میں تم اچھے اور برے کو سوچنے کے لیے ہم تمہاری صلاحیت دے سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہمیں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا ایحسب الانسان ایترک سدی، اے لوگوں مرنے کے بعد یوں ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اگر تصور ہے تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور یہ سوچئے ہمیں مرنا ضرور ہے، ہمارا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر فرمایا اے لوگوں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس دن کو یاد کرو جب انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ انسان کہے گا اے اللہ، لوگوں سے کہتا پھرتا رہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگوں لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو۔ وہ فخر سے کہے گا لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اچھا نتیجہ ملنے پر جلدی سے دوڑے آتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، بھائی سے ملتے ہیں اپنا اچھا رزلٹ دکھلانے کے لیے۔ اس دن بھی وہی حال ہوگا، وہ انسان چیخ پڑے گا اور کہے گا آج مجھے اچھا رزلٹ ملا ہے، لوگوں پڑھو اس کو میرے نامہ اعمال کو، اور مجھے معلوم تھا مجھے اچھا ہی صلہ ملے گا، مجھے اچھا ہی رزلٹ ملے گا، مجھے اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ لیکن اس کا بھی یاد کرو جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا، وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میرے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میرا بدلہ مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا بدلہ کیا ہے،
میرے پیارے ساتھیوں اس دن کے عالم کو یاد کرو. دنیا میں کوئی میٹرک میں فیل ہوا, اگر اس میں محنت کیا تو دوسرے سال پاس ہو گیا. کوئی عربی میں فیل ہوا, انگلش میں ترقی کر گیا. کوئی انگلش میں فیل ہوا, ہندی میں ترقی کر گیا. لیکن اس دن دو ہی رزلٹ ہوگا, ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ, ایک اچھا ایک برائی, ایک اچھا ایک برائی, ایک اچھا ایک برا, دو ہی رزلٹ ہوگا. آپ اپنا انجام سوچ لیجئے, ہمیں کون سی نیکی ملے گی, ہمیں کون سا بدلہ ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نامہ عمل ہمیں الٹے ہاتھوں دیا جائے اور ہم یہ کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے اللہ اے کاش کہ مجھے میرا نامہ عمل نہ دیا جاتا. دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے, کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا رزلٹ نہ دیکھنے ملتا, مجھے میرا بدلہ مجھے دیکھنے نہ ملتا. وہ چیخ پڑے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. موت آ گئی, ہم مر گئے, مٹی میں سڑ گئے, گل گئے, ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا, ہم اٹھائے نہ جاتے. میرے پیارے ساتھیوں وہ چیخ پڑے گا. اس دن کا عذاب یاد کیجئے, اس دن کا عالم کیسا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں قرآن اس کو نقشہ کھینچ رہا ہے, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا, اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں, اور اس دن کوئی آپ کو کھانا اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا. وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, سوائے پیپ کے, سوائے لہو کے کوئی تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ, جسے صرف گنہگار ہی لوگ کھائیں گے. اے لوگو قیامت پر شک نہ کرو, قیامت آنے والی ہے, ایک دن ضرور آئے گی. ہم اور آپ یہ سوال کرتے مذاق کرتے ہیں یسألُ ایان یوم القیامہ, کہ قیامت کب آئے گی. ہم تو یہی سنتے آ رہے کہ قیامت آئے گی. ارے آئے گی تو کب آئے گی, ہم مذاق بنا لیے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو, اے میرے حبیب, اپنے امت کو یہ خبر سنا دو, اپنے امت کو یہ نشانیاں بتا دو. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چندھیا جائے گی, آنکھیں پتھرا جائے گی, ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. اس دن ایسا عالم ہوگا کہ چاند اور سورج بھی جمع کر دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں اور انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. چیخ پڑے گا, آواز آئے گی کلا لا وزر, وزر کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کو, بڑے بڑے قلعے کو. کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں, کیونکہ بلڈنگیں توڑ دی جائے گی, پہاڑ بھی روئی کی طرح دھنے ہوئے اڑیں گے, آسمان بھی گر جائے گا, آسمان بھی پھٹ جائے گا, سورج کو بھی لپیٹ لیا جائے گا. کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. کہاں بھاگیے گا, بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں گے, بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے اعمال کو یاد کیجئے اور یہ سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کتنی تیاریاں کی ہے. اس دن کا عالم کیا ہوگا, تدنی الشمس یوم القیامہ, اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ سورج ہمارے ماتھے کے قریب ہو جائیں گے. کمقدار میل, صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا. یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکتا ہے, یہ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر چمکتا ہے. پھر بھی ان کی روشنی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں, ان کی روشنی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں یاد کیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں چندھیا جائے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند بے نور ہو جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. چاند بے نور ہو جائیں گے. آپ کو یہاں ایک چیز پوائنٹ کی بتا دوں, سائنسداں یہ کہیں گے کہ چاند تو ابھی بھی بے نور ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں یا ہے بہت لوگوں کو نہیں, چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, یہ سائنس نے کہا. چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. روشنی آتی کہاں سے ہے؟ سورج کی روشنی
चांद हमें और आपको देता है, यानी चांद जो है आईने का काम करता है और सूरज की रोशनी चांद को पड़ती है और चांद फिर हमें रोशनी देता है जो रात में चमकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चांद बेनूर हो जाएगा, इसका मतलब ये है वो अपने रोशनी खो देंगे, यानी उसको सूरज से भी रोशनी नहीं मिलेगी। कोई अगर आपको कहें कि चांद के पास तो अभी भी रोशनी नहीं है, तो आप उसको इस तरह समझा सकते हैं जिस तरह कि अभी हम और आप ये समझते थे कि सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन साइंस कह रही है कि सूरज गुरूब नहीं होता है, वो हमारी नज़रों से गायब हो जाता है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। सूरज अपने महवर में घूमते हैं, सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं और हम और आप घूम रहे हैं, ये ज़मीन घूम रही है, जिसकी वजह से भारत में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, इंडोनेशिया में रात होगी, इंडोनेशिया में अगर दिन है तो भारत में रात होगी। हकीकत में सूरज मेरे प्यारे साथियों वो अपने महवर में है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। साइंस ने ये कहा कि कुरान ने जैसे देखा सूरज को वैसे बयान कर दिया, कुरान सच्चा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान अपनी जगह पे सच्चा है, कुरान अपनी जगह पे सच्चा है, साइंस अपनी जगह पे सच्ची है। कुरान कभी बदल सकता नहीं है, कुरान ने जो कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों साइंसदान जो है उनकी बातें कभी बदल सकती है। जैसे कुरान ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, मुकर्रर वक्त के लिए दौड़ता है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले साइंसदानों ने मजाक उड़ाया कि नहीं, कुरान गलत है, सूरज अपने महवर में है, जमीन घूमती है। लेकिन अभी के साइंसदान ने फिर रिसर्च किया, तहकीक किया कि नहीं, सूरज भी जो गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी के साथ चक्कर लगाते हैं, वो अपने महवर में घूमते हैं और जमीन सूरज के इर्द गिर्द सूरज का चक्कर लगाती है और इसी जमीन का चक्कर फिर चांद लगाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस अपनी जगह पे सही है, कुरान अपनी जगह पे सही है। कुरान को अगर कोई गलत कहना चाहे, मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, आपके 100 बच्चे में एक बच्चे को साइंस पढ़ाइए और कुरान की अजमतों को बतलाइए। कुरान ने अगर मान के चलिए कि सूरज को देखा गुरूब होते हुए, कह दिया कि सूरज गुरूब होता है, कुरान ने देखा तुलू होते हुए, कह दिया कि गुरूब होता है, तुलू होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो सितारे कितनी दूरी पर हैं और ये एक सितारा सूरज से कितना बड़ा है, ये सितारे जब अपनी उम्र को खत्म कर देते हैं, ये सितारे की उम्र जब खत्म हो जाती है तो एक ऊपर में तहकीक किया, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर जाकर ये सितारे गिर जाते हैं, गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको कुरान ने 1400 साल पहले कहा ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, एक ऐसी जगह है जहां सितारे गुरूब हो जाते हैं। हमने सितारों को गुरूब होते हुए नहीं देखा, नजरों से गायब होते हुए देखा, लेकिन कुरान ने 1500 साल पहले, 1400 साल पहले कैसे कह दिया। साइंस ने आज तक तहकीक करके नहीं बताया कि ब्लैक होल क्या है, लेकिन कुरान ने बता दिया कि ब्लैक होल एक जगह ऐसे हैं जहां पर सितारे गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी है 100 में से एक बच्चा मुसलमान का निकले, साइंस की स्टडी करें, साइंस पढ़ें कि सूरज कितनी दूरी पर है, चांद कितनी दूरी पर है। हम और आप ये समझते थे कि चांद पर जाने के लिए आसमान छेदा करना होगा, हम और आप ये समझते थे कि सूरज पर जाने के लिए आसमान को चीर कर जाना होगा, लेकिन नहीं, कुदरत कामिला ने इस तरह दुनिया बनाई कि साइंस देख के ताज्जुब हैरान हो गए। एक लाइन से अपने महवर में दुनिया को लगाया, कहीं पर पृथ्वी, उसके बाद फिर दूसरी दुनिया, उसके बाद दूसरी दुनिया, और ये पृथ्वी गोल है, जिसके नीचे देखा जाए तो भी हमें आसमान नजर आएगा, ऊपर देखे तो भी आसमान नजर आएगा। हम पृथ्वी के ऊपर रहकर जिधर भी देखे हमें आसमान नजर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम साइंस पढ़ें और साइंस के जरिए बतलाएं कि कुरान हमारा कितना मतलब हकीकत सामने लाता है। और 1400 साल पहले कुरान ने कैसे ये बात कही है। क्या आज सवाल है, क्या आदमी दर हकीकत आसमान यानी चांद में पहुंच सकता है? जी बिल्कुल पहुंच सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं। चांद हम और आप यही समझते थे और गलत तस्वुर कर, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत था कि चांद पर जाने के लिए मेरे प्यारे साथियों किसी चीज का सहारा यानी किसी को छेदा करके जाना है। नहीं,
یہ چاند بھی پرتھوی کی طرح سرزمین ہے، اور اسی سرزمین کو جب ہم چھلنگ لگائیں گے، پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے، زمین کے اندر ایک شکتی ہے، کسی ڈھیلا کو آپ پھینکیے گا اوپر، وہ اوپر نہیں جائے گا، نیچے گرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے، اور چاند کے مقابلے میں پرتھوی کی زیادہ شکتی ہے۔ کوئی انسان اگر یہاں 60 کلو ہے تو چاند کے پاس جانے کے بعد وہاں 10 کلو ہو جائے گا۔ آپ یہاں اگر 5 فٹ چھلنگ لگا سکتے ہیں، یعنی زمین آپ کو پکڑ کے ہیں، یعنی 5 فٹ اگر چھلنگ لگا سکتے ہیں تو چاند کے وہاں جا کے 6 پنچے 30 فٹ آپ چھلنگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ چاند کے پاس پرتھوی کے مقابلے میں شکتی زیادہ نہیں ہے۔ آدمی چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ہی پرتھوی کی شکتی کو آدمی چھوڑے گا، اوپر میں ہواؤں میں تیرنا شروع کر دے گا، اور تیرتے تیرتے وہ اوپر میں تیرتا ہی رہے گا، اور پھر جب چاند کے پاس قریب پہنچے گا، چاند پھر اپنی شکتی سے اس کو اپنی اور کھینچ لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا سفر اگر کیا جائے تو 2 دن میں راکٹ کر سکتا ہے، لیکن پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ اسی شکتی کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ چاند پر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ شکتی ان کو زمین کی طرف زمین کھینچ رہی ہے، وہ اسی زمین کے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اس شکتی کو کراس کر کے اوپر جاتا ہے، چاند پھر اپنے شکتی میں اس کو اپنی اور گھماتا ہے، اسی وجہ سے وہاں جانے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے۔ چاند پر آدمی جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا چاند پر دنیا بس سکتی ہے؟ چاند پر دنیا نہیں بس سکتی ہے، اس لیے کہ آپ چاند پر جو یہ داغ دیکھ رہے ہیں نا، یہ داغ گڈھا ہے، یہ گڑھا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں سنے آ رہے تھے کہ یہاں کوئی پرانی والی کہانی ہم کو یاد بھی نہیں ہے، وہ سب بولا کرتے تھے لوگ، کوئی کچھ نہیں ہے کہانی وانی، وہاں داغ ہے، اسی سرزمین کی طرح چاند ہے، اور اسی داغ کی وجہ سے چاند ہمیں اس طرح دکھ رہا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ لیکن منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے بیچ چھوٹا چھوٹا پتھر ہے جس کو الکا کہا جاتا ہے، ان کے گرنے کا ڈر ہے، اس لیے چاند پر اگر کوئی رہنا چاہے تو اس کو ہیلمٹ پہن کر رہنا ہوگا۔ کب تک ہیلمٹ پہن کر رہیں؟ وہ پتھر کبھی سینے پہ گر سکتا ہے، کبھی پیر پہ گر سکتا ہے، اس لیے چاند پر رہنا مشکل ہے، لیکن چاند پر اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ میں آپ کو کسی دوسرے جلسے میں پوری تفصیل کے ساتھ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے بارے میں کیسے الزامات لگی ہے۔ قرآن نے کہا امن جعل الارض قرارا، کہ زمین کو ہم نے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرار گاہ بنایا، زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین ثابت ہے۔ قرآن کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، زمین اس لیے صحیح ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں، سورج کا چکر زمین لگاتی ہے اور زمین کا چکر چاند لگاتا ہے، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ٹھہرا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاند گرہن لگا ضرور ہے، سورج گرہن ضرور لگا ہے۔ جب سورج اور چاند پرتھوی ایک سطح میں بالکل ایک لائن پہ آ جائے، ایک دشا میں آ جاتا ہے تو گرہن لگتا ہے، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی کسی سے ٹکرایا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن میں زمین کو ٹھہرا ہوا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر سائنس سے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر الزام لگائے، انشاءاللہ جواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سے نہیں ہوگا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کیے ہیں، ان سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور ان کے منہ میں جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔